نماز عشاء بعد جماعت پڑھنے کے فوراً بعد جس نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھی غیب سے 300 کروڑ ملے۔ آج سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے اندر ایک بہت ہی چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کی صرف 3 ہی آیتیں ہیں۔ اس صورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے۔ یہ صورت اللہ کو عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا میری بہن عشاء کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف اور صرف 33 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں فوراً پہنچ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، پوری دنیا کی بادشاہت چاہیے، یا پھر آج تک آپ کو کچھ نہیں ملا، اگر وہی کچھ چاہتے ہیں تو پھر آج ہی اس صورت کو صرف اور صرف 33 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ سچے دل سے اللہ سے جو کچھ بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بعد میں جیتے آئیں گے۔ آپ کی دعا پہلے ہی عرش الہی پہ پہنچ جائے گی اور پھر دعا مانگنے کے فوراً بعد معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں یہ ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور افضل کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو پہلی 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مزید معلومات ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے، لیکن ان 4 میں سے قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ ناظرین کرام، وہی ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، اس پہ چاہوں رزق کے دروازے تنگ کر دوں۔ تو ناظرین جی، میرے اللہ نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکتیں ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقتیں ہیں کہ اگر جو شخص قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں رہتی جو اس کو حاصل نہ ہو، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر اور سب سے چھوٹی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، شادی بیاہ کے مسئلے ہیں، یا پھر نوجوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے والے ہیں لیکن کوئی رشتہ ہی نظروں میں ہی نہیں آتا، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، یا کاروبار کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، غرض آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے، آج اس عمل کو مکمل کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں اور اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی جیب بالکل خالی ہے، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا، اور آپ کے کاروبار میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے رکھی ہے، جبکہ دنیا اور آخرت کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا سیدھا رستہ چھوڑ دیا ہے اور بھٹک کر دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، نہ ہم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں،
ورنہ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور پھر بعد میں دن رات پریشان رہتے ہیں۔ ہم پورا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، ہماری تو زندگی ہی دشوار ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو ساری زندگی ہمیشہ دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک بار کرنا ہے، لیکن اگر آپ ہر روز اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی، ایک تو فرض نماز کے بعد امام ایک مختصر سی دعا کرواتا ہے، آپ بھی امام کے ساتھ وہ دعا مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک ذاتی دعا کرنی ہے، آپ نے اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یا مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ چھوٹی سی سورت یعنی سورت کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، باقی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر جب آپ نے 2 سنتیں، 2 نفل، 3 وتر اور آخر میں 2 نفل پڑھ لینے ہیں، تو پھر آپ نے سورہ الواقعہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، اور اپنے جائز مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے محنت اور کوششیں بھی جاری رکھنی ہیں۔ آپ کو میں 100% گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کا مقصد انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ آج میں ایک خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ باقی ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور مجھے دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو دین و دنیا کی بھلائی فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔